بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے حوالے سے جاری و ساری ہے، اور جس طرح ہم نے کل کے درس میں ہم نے افعال کے حسن و قبح کی مطلب اہمیت اور خود افعال کے حسن و قبح سے کیا مراد ہے اس پر تھوڑی سی مختصر سی روشنی ڈالی، اور آج اسی بحث کو ادامہ دیتے ہوئے اسی کو جاری رکھتے ہوئے ہم افعال کے حسن قبح عقلی کی تاریخ، یہ جو بحث چھڑ گئی اور اس بحث کا آغاز ہوا کہ کب سے یہ بحث چلنا شروع ہو گئی اور کب سے یہ جو ہے افعال کے حسن قبح پر بحث کیا جانے لگا، اس کی ایک مختصر سی تاریخ وہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو آنے والے اصل مباحث میں آسانی سے آپ کو آگے بڑھنے کا موقع ملے. تو اس حوالے سے حسن قبح عقلی کی تاریخ کو بھی ڈھونڈنے کی اور اس کو ذرا جاننے کی ضرورت ہے. ہم انشاءاللہ تعالی اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. جب آپ حسن قبح افعال کی بات کرتے ہیں حسن قبح افعال کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کی تاریخ کی آپ بات کرتے ہیں تو اس مسئلے کی قدمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیا جا سکتا ہے کہ حسن قبح کا مسئلہ یونانی فلسفہ اخلاق میں موجود تھا. یہ فقط مسلمانوں کے ہاں سے شروع ہونے والا کوئی بحث یا متکلمین میں دوسری تیسری صدی ہجری میں جب علم کلام کے ابحاث کا بڑا زور شور تھا تو اس وقت بنائی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ افعال کے حسن قبح کا مسئلہ اسلام سے بھی پہلے یونانی فلسفے کے زمانے میں اس وقت کے ارسطو اور افلاطون وغیرہ کے جو فلسفی ادوار تھے ان میں بھی اس مسئلے کا وجود پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اخلاقی اقدار کی بنیاد حسن اور قبح کو قرار دیتے تھے. یہ جو یونانی فلسفہ تھے وہ چونکہ فلسفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے لیے ویلیوز اور اقدار دیتے ہیں، یعنی ان کے زندگی کے اقدار اخلاقی معاشرتی اجتماعی انفرادی مختلف اقدار نا، تو وہ اپنے اخلاقی اقدار کی بنیاد کو حسن و قبح افعال قرار دیتے تھے. یہ ہم لے رہے ہیں، اس کا حوالہ بھی اگر آپ چاہیں تو چیک کر سکتے ہیں، دیا ہوا ہے. یعنی اتنی ہمیں پرانی ہسٹری ملتی ہے حسن و قبح افعال کے اوپر بحث کرنے والے اس مسئلے کے بارے میں دیکھیں تو یہ مسئلہ یعنی فلسفہ یونان کے پاس ان کے علم اخلاق میں اخلاقی اقدار کو طے کرنے میں حسن قبح افعال کے مسئلے کو بنیاد قرار دیا ہوا تھا. اسی طرح اسلام سے پہلے بہت سے ثانویہ یعنی بہت سارے مکاتب، بہت سارے مذاہب ثانویہ جیسے دو خداؤں کو ماننے والا تناسخیہ و براہمہ وغیرہ جتنے بھی مختلف اسلام کی آمد سے پہلے بہت سارے جو ہے مکاتب فکر اور بہت سارے مذاہب اس دنیا میں کبھی اس وقت کے فارس میں یا پھر مختلف وہ تھی نا، مثلا رومن امپائر تھا، پرشین امپائر تھا، بازنطینی تھے، اور اس طرح جو ہے اناطولیہ میں جو ہے اس وقت کا جو ایک تہذیب تھی، ہندوستان کی تہذیب تو خیر اس میں شاید ذکر نہ ہو. مہارت دنیا کے مختلف خطوں میں، حبشہ میں، یمن میں اور مختلف علاقوں میں مختلف تہذیبیں اور ان تہذیبوں میں مختلف ادیان اور مذاہب کے ماننے والے تھے. تو اسلام سے پہلے ان مذاہب کے ہاں بھی مسئلہ حسن و قبح افعال پایا جاتا تھا، اور یہ ثانویہ تناسخیہ براہمہ وغیرہ حسن و قبح افعال کے ذاتی ہونے کے معتقد تھے. وہ کہتے ہیں کہ آپ جو کام کرتے ہیں آپ کے افعال ہی حسن رکھتے ہیں یا پھر قبح رکھتے ہیں. مثلا سچ بولنا اچھا ہے اور سچ بولنے میں خود ہی اچھائی ہے، جھوٹ میں ایسی ہی برائی ہے جو خود ہی برائی اس کی ذاتی طور پر اس میں برائی ہے وغیرہ یہ کہا کرتے تھے. اسی طرح یہودی اور زرتشتی وغیرہ جو ہے وہ آج کل کے اشاعرہ کی طرح زرتشتی اور یہودی تو چونکہ اس وقت کے مختلف علاقوں میں پائے جاتے تھے، اور زرتشت غالباً اس وقت کا جو ہے اس کا بہت بڑا حصہ کہ تہذیبی طور پر ان کا ورثہ جو ہے اس وقت کے پرشین امپائر میں ملتا ہے، ایران میں، فارس میں اس وقت کے. تو زرتشتی مذہب وہاں پر موجود تھا. تو وہ یہودی اور زرتشتی جو ہیں افعال کے حسن قبح عقلی کے قائل نہیں تھے، کیونکہ ان کی سرشت میں، ان کی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ کا وجود تو یقیناً تھا، یہ الہامی ادیان میں سے قرار دیے جاتے ہیں اور یہ اللہ کو تو مانتے تھے،
تو ان کا کہنا تھا کہ افعال کے اندر ہم جو کام کرتے ہیں ہمارے افعال میں خود کوئی حسن یا قبح نہیں ہے، بلکہ ہمارے اللہ نے اس سے منع کیا ہے، لہذا یہ قبیح ہے. ہمارے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. بے شک جس بھی مرضی جہاں تک جس انداز میں وہ مانتے تھے اللہ کو، بہرحال اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، خالق کو مانتے تھے، تو اس خالق کے حکم کے موافق ہونے کی وجہ سے کسی چیز کو حسن اور مخالف ہونے کی وجہ سے کسی کو قبیح کی خاطر ہو بہو وہی معنی یا کم و بیش تھوڑا سا اوپر نیچے کے ساتھ اشاعرہ کا جو ہے نظریہ ہے، وہی نظریہ اس وقت یہودی اور زرتشتیوں میں پایا جاتا تھا. اور اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں نہایت الاقدام میں، یہی شہرستانی کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 371 میں آپ اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آگے بڑھیں، پھر اس کی تاریخ کو ذرا آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں، مسلمان متکلمین کے ہاں یہ مسئلہ ہے حسن و قبح افعال کب شروع ہوا اور یہ کہاں سے آیا، اس کے اوپر اب بات کرتے ہیں. تو مسلمان متکلمین کے ہاں مسئلہ حسن و قبح افعال دوسری صدی میں کلام اسلامی میں سے ایک خاص مقام حاصل ہوا. ٹھیک ہے، دوسری صدی میں، یعنی پہلی صدی ہجری میں ایسا کچھ نہیں ہوا، دوسری صدی ہجری میں اسلامی کلام میں یہ متکلمین کے ہاں جب چونکہ علم کلام کے جو ہے مباحث کے اوپر بڑی زور شور سے گفتگو کی جانے لگی اور بڑے شد و مت سے گفتگو اور استدلال کرنے لگے، تو دوسری صدی میں اس مسئلے کو ایک خاص مقام حاصل ہوا جس کی بنا پر متکلمین عدلیہ اور اشاعرہ کے اختلاف کی صورت میں تقسیم ہوئے. یعنی یہ وہی بنیاد تھی، اسی بنیاد کی بنا پر متکلمین مسلمین دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک حصہ افعال کے حسن و قبح کا قائل ہوا، لہٰذا وہ انسان کو فاعل مختار اور اللہ تعالیٰ کو عادل ماننے لگا، جس میں عدلیہ جنہیں عدلیہ کہا جاتا ہے، جس میں معتزلہ کے علماء اور امامیہ علماء اس میں شامل ہیں. امامیہ اور معتزلہ سمجھتے تھے کہ افعال کا حسن و قبح ذاتی ہے اور انسان اپنے کاموں پر فاعل مختار ہے اور اللہ تعالیٰ عادل ہے، اس وجہ سے ان کو عدلیہ کہا گیا. اور دوسرا گروہ جو کہتا تھا کہ نہیں، افعال میں کوئی خاص ذاتی حسن یا ذاتی قبح نہیں ہے، بلکہ یہ وہی حسن ہے جو ہمارے رب نے یا اللہ نے جو دین جسے حسن کا ہے وہ حسن ہے، جسے برا کا ہے وہ برا ہے. تو اس وجہ سے یہ بنیاد بنی کہ متکلمین کے ہاں افتراق اور فرق اور اختلاف ہونے کا. تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری صدی ہجری سے اس مسئلے کا آغاز ہوا ہے مسلمانوں کے ہاں. اور عدلیہ، جس طرح ہم نے ابھی کہا، عدلیہ میں معتزلہ اور امامیہ ہیں جو افعال کے حسن و قبح عقلی کے قائل ہوئے، اور دوسری طرف عدلیہ کے مقابلے میں اشاعرہ کو مجبرہ کہتے ہیں. البتہ ان کے ساتھ اور بھی چھوٹے اور بھی مکاتب کلامی جو جن میں سے کچھ ختم ہو گئے، کچھ اسی میں ضم ہو گئے، اور بھی کچھ مکاتب کلامی تھے، ان سب کو مجبرہ کہا جاتا ہے. یعنی ہر وہ مکتب جو انسان کو فاعل مختار نہیں مانتا، جو انسان کو مجبور مانتا ہے، انسان کے افعال کے اوپر اس کی 100% جو ہے حکمیت کو نہیں مانتا ہے، تو انہیں مجبرہ کہا جاتا ہے. ان میں سرغنہ اور ان میں سب سے بڑا گروہ جو ہے، سب سے معروف گروہ وہ اشاعرہ کا ہے، اور دیگر چھوٹے موٹے مکاتب کلامی میں تھے جو ان کے ہم نوا تھے، وہ مجبرہ کہلاتے ہیں. ان کے ہاں افعال کے حسن و قبح عقلی درست نہیں ہے، وہ اس بات کے منکر تھے. لہٰذا یہی مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیں جو مسئلہ حسن قبح کے آغاز ہونے کا جو ملتا ہے، ہمیں شواہد ملتے ہیں، وہ دوسری صدی ہجری سے ملتے ہیں، جہاں سے امامیہ اور معتزلہ ایک طرف ہو گئے، اشاعرہ اور باقی کچھ اور مکاتب ایک طرف ہو گئے، اور جو حسن و قبح عقلی کے قائل تھے انہیں عدلیہ کہا گیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عدل کو مانتے تھے اور انسان کو فاعل مختار مانتے تھے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو لوگ افعال کے حسن و قبح عقلی کے قائل نہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ افعال میں عقلی طور پر، ذاتی طور پر کوئی قبح یا حسن نہیں ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عدل کے اوپر بھی تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس کیا، اللہ تعالیٰ کو عادل ماننے میں بھی، اور انسان کو فاعل مختار سمجھنے میں بھی انہوں نے بالکل انکار کر دیا کہ انسان فاعل مختار نہیں ہے بلکہ مجبور ہے، وہاں سے مجبور ہے، لہٰذا انہیں مجبرہ کہا گیا ہے. پس اشاعرہ نے جب افعال کے حسن و قبح کا انکار کیا، افعال کے اندر کوئی خود سے ذاتی طور پر کوئی حسن یا قبح ہونے کا انکار کیا، تو انہوں نے اس کے مقابلے میں فارمولہ دیا کہ اشاعرہ کا اشیاء کا حسن و قبح کا معیار انہوں نے یہ دیا کہ انما الحسن ما حسنہ الشارع. کہتے ہیں کہ حسن بس صرف وہی ہے، اچھا صرف بس وہی ہے جسے شارع حسن قرار دے، جسے شارع نے اچھا کہا ہو. سچ بولنا،
خود اس کے اندر کوئی سچائی میں کوئی خوبصورتی، اس میں کوئی اچھائی، کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی خوبصورتی، کوئی حسن نہیں ہے، بلکہ سچ حسن اس لیے ہے، سچ اچھا اس لیے ہے کیونکہ شارع نے اسے اچھا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جھوٹ نہ بولو بلکہ سچ بولو، سچ بولنے کا کہا ہے، کونوا مع الصادقین، جیسے اس طرح کے الفاظ کہے ہیں، یا کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شارع مقدس کی طرف سے جب یہ حکم آیا سچ بولیں تو سچ حسن ہوا، ادروائز سچ میں کوئی خود سے ذاتی طور پر کوئی حسن نہیں ہے۔ اسی طرح والقبیح ما قبح فی الشارع، اسی طرح جو ہے قبیح وہ ہے، صرف وہی کام قبیح ہے جسے شارع نے قبیح قرار دیا ہو، جسے اللہ نے، جسے دین مقدس میں جسے شارع نے قبیح قرار دیا ہو، وہ کیا ہے؟ قبیح ہے۔ بس یہ انہوں نے فارمولہ بنایا افعال کے حسن و قبح عقلی اور ذاتی کے مقابلے میں، فارمولہ یہ کہ حسن وہی ہے جسے اللہ حسن کہیں، اچھا کہیں، اور قبیح بھی وہی ہے جسے اللہ اور یعنی شارع اسے شرع کی نگاہ میں جو قبیح ہو وہی قبیح ہے، اور شرع کی نگاہ میں جو حسن ہے وہ حسن ہے۔ اس بنا پر افعال میں کوئی ذاتی صفت نہیں پائی جاتی، لہذا وہ افعال کو مجرد سمجھتے ہیں، افعال جو بھی ہیں وہ کسی قسم کے حسن و قبح کے بغیر ہیں۔ یہاں تک ہم نے ایک تھوڑا سا اس مسئلہ حسن و قبح کی تھوڑی سی ہسٹری اسلام سے پہلے اور اسلام میں مسلمانوں میں ہم نے بیان کی۔ انشاءاللہ اگلے نشست میں اس سے مربوط کسی اور درس کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔